بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ ابو گھر آئے تو بڑے خوش دکھائی دے رہے تھے۔ امی سے بولے شبنم مبارک ہو، فہیم کو میڈیکل کالج میں پڑھانے کا انتظام ہو گیا ہے، اب ہمارے بیٹے کا ہر سپنا پورا ہوگا۔ میں کمرے سے بھاگ کر باہر آئی اور بولی ابو یہ تو بہت اچھی بات ہے، اب آپ مجھے یونیورسٹی میں داخل کروا دیں گے نا؟ ابو بولے میری طرف بڑے غور سے دیکھا، پھر میرے دونوں ہاتھ تھام کر بولے دفع مرو تم یونیورسٹی کو، میں تمہیں یوں ہی خوار ہوتے ہی نہیں دیکھ سکتا۔ فہیم تو چلو لڑکا ہے، یہاں چلے دکھے کھاتا پھرے تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، مگر میری پیاری رحیلہ تمہارے لیے تو میں نے بہت بہتر سوچا ہوا ہے۔ میں تمہاری شادی ایسے گھر میں کروں گا کہاں تو راج کرے گی، یہاں تو تیری امی تم سے برتن دھلواتی ہے، اگلے گھر جا کر خود اٹھ کر پانی بھی نہیں پیے گی۔ امی نے ابو کی باتوں میں مداخلت کی تھی۔ وہ بولی کیا ہو گیا ہے ریاض، کیوں بچوں کو بلا وجہ خوش فہمی میں ڈالتے ہوئے ہو؟ میں نے سنا ہے سسرال میں کام تو وزیروں کی بیٹیاں بھی کرتی ہیں، تم نے ایسا کون سا رشتہ ڈھونڈ لیا ہے اس کے لیے جو اس کے اتنے بڑے بڑے سپنے دکھا رہے ہو؟ ابو بولے شبنم میری بہن ہے نا سلمہ جو لندن میں بیائی گئی تھی، وہ اپنے بیٹی کی شادی کے لیے پاکستان آ رہی ہیں، بس یہ سمجھ لو کہ ہماری بیٹی کے وارے نیارے ہونے والے ہیں۔ امی ایک دم سے پریشان ہو گئی، وہ بولی ریاض مجھے یہ رشتہ منظور نہیں، میں اپنی بیٹی کے ساتھ ہرگز اتنا بڑا ظلم نہیں کرنے دوں گی۔ ابو امی کو گھور کر بولے شبنم فکر نہ کرو، سلمہ پاکستان شفٹ ہو جائے گی، تمہاری بیٹی پردیس نہیں جائے گی۔ اتنا کہہ کر ابو بولے جاؤ جا کر میرے لیے چائے بنا لاؤ۔ میں چائے بنانے کچن میں چلی گئی تو مجھے پیچھے سے امی اور ابو کی تو میں کی آوازیں آ رہی تھی، جبکہ میرا دھیان ان کی طرف نہیں تھا۔ میں تو یہ سوچ سوچ کر ہی خوش ہو رہی تھی کہ میری تو زندگی بدلنے والی ہے، اگر میری شادی پھپھو کے بیٹے کے ساتھ ہو جاتی ہے تو میں مہارانیوں کی طرح عیش کروں گی۔ میں نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ میری پھپھو کا بیٹا عادل بہت ہینڈسم ہے۔ میں سوچ سوچ کر پریشان ہونے لگی کہ نہ جانے پھپھو مجھے اپنے بیٹے کے لیے پسند بھی کریں گی یا نہیں۔ میں نے دل ہی دل میں دعائیں بھی کر ڈالی۔ میں چائے بنا کر باہر نکلی تو ابو صحن میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں سارا ماجرا سمجھ گئی، یقیناً ابو اور امی کی جھڑپ ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے امی وہاں سے چلی گئی۔ ایک ہفتے بعد پھپھو اور ان کا بیٹا لندن سے واپس آ گئے۔ پھپھو ہمارے لیے ایسے مہنگے مہنگے تحائف لے کر آئیں کہ میرے منہ سے رال ٹپکنے لگی۔ میں امی سے بولی شادی کے بعد ان سب چیزوں کی مالکن میں بن جاؤں گی، پھر آپ دیکھنا ہمارے رشتہ دار کیسے جل کر کباب بن جائیں گے۔ امی غصے سے بولی باپ کی طرح تو بھی لالچی ہے، میری ماں تو اس رشتے کے لیے انکار کر دے۔ میں اچھلی تو پڑی تھی، میں بولی کیسی ماں ہیں آپ، مائیں تو اپنی بیٹیوں کے لیے اچھے رشتے ڈھونڈ ڈھونڈ کر نہیں تکتی، اور ایک آپ ہیں کہ مجھ سے میری خوشیاں چھیننے کے در پہ ہیں۔ امی خاموش ہو کر رہ گئی۔ مجھے اپنے الفاظ پر پچھتاوا ہوا۔ امی سے معافی مانگ لی، انہوں نے مجھے معاف تو کر دیا، مگر اس کے بعد انہوں نے عادل کے رشتے کے متعلق مجھ سے کوئی بات نہیں کی، حتیٰ کہ میری شادی کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی تھی۔ امی بس غمزدہ سی تھی، مجھے یہی لگتا تھا کہ وہ میری رخصتی کا سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی ہیں۔ یوں میری رخصتی کا دن بھی آ گیا۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی، مگر میرے رشتہ دار آنٹیاں مجھے دیکھ دیکھ کر ایک دوسرے کے کانوں میں پھسر پھسر کر رہی تھی۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، مگر مجھے تو یہی لگا کہ وہ مجھ سے حسد کر رہی ہیں۔ میں نے عادل کی ایک جھلک بھی نہ دیکھی اور میری رخصتی بھی ہو گئی۔ پھپھو میرے وارے صدقے جا رہی تھی۔ پھپھو مجھے جہازی سائز بیڈ روم پر بٹھا کر خود باہر نکل گئی۔ میں تو یہ دیکھ کر پھولے نہ سما رہی تھی کہ میرا بیڈ روم کتنا خوبصورت تھا۔ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ میرے شوہر کمرے میں داخل ہوا تو میری سانسیں دل پھل ہونے لگی۔ عادل میرے روبرو آ کر بیٹھ گئے اور میرا حال حوال معلوم کرنے لگے۔ وہ اتنی پیاری باتیں کر رہے تھے کہ چند ہی لمحوں میں میری ہچکچاہٹ ختم ہو چکی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر پہلی بار اپنے شوہر کے چہرے کی طرف دیکھا تو نظریں جھکانا ہی بھول گئی۔ بہت ہی کامل شخصیت تھی عادل کی۔ وہ باتوں باتوں میں مجھ سے پوچھنے لگے کہ شادی تمہاری مرضی سے ہوئی ہے؟ تو میں نے سر ہلا دیا۔ پھر انہوں نے مجھے منہ دکھائی میں ایک پھول تحفے میں دیا تو میرا منہ بن گیا۔ میں نے سوچا کروڑوں کی سی جائیداد کا مالک ہے، مگر دل کتنا چھوٹا سا ہے۔ وہ شاید میرے منہ کے زاویے دیکھ کر میرے دل کو بھانپ گیا، تبھی زور زور سے کہہ کے لگا کر ہنسنے لگا۔ پھر بولا فکر نہ کرو دلہن، صبح منہ دکھائی کا قیمتی تحفہ مل جائے گا۔ عادل نے اس رات ایک بار بھی مجھے میرے نام سے مخاطب نہیں کیا، مجھے بار بار دلہن کہہ کر پکار رہے تھے۔ مجھے ان کا یہ انداز بہت اچھا لگا۔ عادل کے ساتھ یوں محسوس ہو رہا تھا زندگی پھولوں کی سیج ثابت ہوگی، مگر میں نہیں جانتی تھی اس رات کے بعد میری زندگی میں سب کچھ تہس نہس ہونے والا ہے۔ میں صبح سو کر اٹھی تو میرے چہرے پر شرم و حیا کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا تو کمرے میں عادل موجود نہیں تھا۔ میں نے اٹھ کر شاور لیا اور خوبصورت سا کامدار میرون سوٹ پہن لیا۔ میں تیار ہو کر صوفے پر بیٹھ کر عادل کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ بہت دیر بعد میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو پھپھو کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ ان کے ساتھ ایک نیم دیوانہ سا لڑکا بھی موجود تھا۔ پھپھو بولی راحیلہ معاف کرنا مجھے، مگر اب یہ مزید ذمہ داری سنبھال نہیں سکتی۔
یہ پکڑو اپنے پاگل شوہر کا ہاتھ، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ رات بھر تو میں باہر لاؤنج میں بیٹھی سوکھ سوکھ کر کانٹا بن چکی تھی، مگر تمہیں نیند سے اس لیے نہیں اٹھایا کہ چلو پہلی رات ہے، تم تھکی ہوئی ہوگی، یہ سنبھالو اپنا شوہر، اور ہاں یہ منہ دکھائی کی انگوٹھی بھی پکڑو۔ پھپھو کی باتیں سن کر میرا دل دہل گیا۔ میں کبھی عادل کو دیکھ رہی تھی تو کبھی پھپھو کی طرف۔ پھپھو نے ہیرے کی انگوٹھی زبردستی میری آنکھ پہ پہنا دی اور خود باہر چلی گئی، جبکہ میں سائڈ ٹیبل پر پڑے گلاب کے پھول کو دیکھتی رہ گئی۔ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ نہ جانے کل رات کس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا، اور خود کو عادل کہتا رہا تھا، مگر اب سامنے کھڑے عادل کو دیکھ کر تو میں جھرجھری لے لی تھی۔ وہ دیوانہ سا لڑکا، منہ سے ٹپکتی رال اور نیند سے بوجھل آنکھیں، اس نے خود کو بیڈ پر گرا لیا اور بولا، راہیلہ تم میری بیوی ہونا، کل ہماری شادی ہو گئی۔ مگر میرا دل کر رہا تھا کہ میں سڑکوں پر بھاگی گاڑیاں دیکھوں، اسی میں رات پر نہیں آیا۔ اب نیند آ رہی ہے، مگر تم فکر مت کرو، میں سو کر اٹھوں گا تو تمہیں بھی اپنے ساتھ گاڑیاں دیکھنے لے جاؤں گا۔ وہ باتیں کرتے کرتے سو گیا، جبکہ میری نظریں اب بھی اس پھول پر ٹکی تھی جو مجھے رات کو منہ دکھائی کے تحفے پر ملا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میں زور و قطار رونے لگا۔ یہ میرے ساتھ تقدیر نے کیسا کھیل کھیلا ہے۔ دل کر رہا تھا کہ چیخ چیخ کر سب کو بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے، مگر میں چپ ہی رہ گئی۔ روتے روتے میری ہچکی بند گئی۔ نہ جانے کتنے گھنٹے میں یوں ہی روتی رہی۔ تب مجھے ملازمہ بلانے آئی۔ وہ بولی، بیگم صاحبہ آپ سے آپ کے والدین ملنے آئے ہیں۔ میں بھاگ کر باہر نکل گئی۔ میں امی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ امی بولی، کیا بات ہے میری بچی، یوں رو رو کر میرا دل چھلنی مت کرو۔ میں بولی، امی میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا، عادل تو پاگل ہے، پھپھو نے اپنے سکے بھائی کے ساتھ ہی دھوکہ کر ڈالا۔ امی ایک دم سے پھنکار کر بولی، نہیں بیٹی، تمہاری پھپھو نے کسی قسم کا کوئی دھوکہ نہیں کیا، بلکہ تیرے باپ کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی باندھ گئی، یا یوں کہنا مناسب ہوگا کہ تیرے باپ نے اپنے بیٹے کی میڈیکل کالج میں پڑھنے کی خواہش پوری کرنے کے لیے تمہیں قربان کر دیا ہے۔ تمہاری پھپھو سالوں سے خاندان بھر میں اپنے پاگل بیٹے کے لیے رشتہ مانگ رہی تھی، مگر کسی نے ہاں نہ کی، تو پھپھو نے لالچ دے دیا کہ جس نے اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کروا دی، میں اسے سونے میں تول دوں گی۔ اتنی سی بات پر تجھے تیرے باپ نے فروخت کر دیا۔ میں نے بڑی بے یقینی سے ابو کی طرف دیکھا۔ اب بولے، رحیلہ اپنی ماں کی باتوں میں نہ آ، میں نے تو تیری خوشیوں کی خاطر یہ رشتہ قبول کیا تھا۔ مانا کہ لڑکا پاگل ہے، مگر یہ سوچ کہ یہ حویلی اب تیری ہے، اب تو اس کی مالکن ہے، جو جی میں آئے کھا، جو جی میں آئے پی۔ میں بولی، ابو جب دل خوش نہ ہو تو نہ ہی کھایا جاتا ہے اور نہ ہی کچھ پیا جاتا ہے۔ آپ نے میرے ساتھ بہت برا کیا، اب ہمارا رشتہ ختم، نہ میں آپ کی بیٹی اور نہ ہی آپ میرے والدین۔ میں اتنا کہہ کر باہر نکل آئی۔ پیچھے سے مجھے امی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے ملازمہ نے بتایا کہ پھپھو بلا رہی ہیں۔ میں ان کے کمرے میں گئی تو وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ وہ بولی، راہیلہ مجھے اب پتہ چلا ہے کہ میرے بھائی نے اپنی ہی بیٹی کو نہیں بتایا کہ عادل پاگل ہے۔ میں تو یہ سمجھی تھی کہ تم نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے۔ میری بچی، میں تم سے شرمندہ ہوں، مگر تمہیں ایک بات بتاؤں کیا، عادل کا علاج چل رہا ہے، ڈاکٹر پر امید ہے کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ بس تم نے ہمت نہیں ہارنی، تم نے میرے ساتھ مل کر عادل کی بیماری سے لڑنا ہے۔ یہ پیدائشی طور پر بیمار نہیں، یہ تو 10 سال کی عمر میں ایسا ہوا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس نے کسی بات کا سٹریس لے لیا تھا، پھر اس کی بیماری بڑھتی گئی اور اس حال میں پہنچ گیا، مگر ڈاکٹر اب بھی پر امید ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھپھو نے مجھے کافی تسلی دی۔ پھر میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں لان میں بیٹھی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ مجھے کس بات کا سب سے زیادہ غم ہے، عادل کے پاگل ہونے کا یا پھر کل رات ہونے والے واقعے کا۔ تو پتہ چلا کہ عادل کے پاگل ہونے کا مجھے رتی بھر بھی غم نہیں تھا۔ اگر کل رات والا سانحہ نہ ہوا ہوتا تو میں اب بالکل ریلیکس ہوتی، راتوں رات امیر ہونے کی خوشی منا رہی ہوتی، مگر اب سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا تھا۔ میرے دل میں بار بار یہی خواہش سر اٹھا رہی تھی کہ کاش کل رات والا نرم گفتار شخص ہی میرا شوہر ہوتا۔ میں شادی کے پہلے ہی دن بڑی پریشانی میں پھنس گئی، یوں کہوں کہ میرا دل اجڑ گیا تو زیادہ مناسب ہوگا۔ عادل سو کر اٹھا تو اس نے گھر میں اودم مچا دیا۔ وہ ہر چیز تہس نہس کرنے کے در پہ تھا۔ اس کو سکون کی دوا دی گئی، تب جا کر وہ ذرا بہتر ہوا۔ میں نے پتھر سے شادی کی، ویڈیو اور تصاویر دیکھنے کی فرمائش کی تو پھپھو نے فوٹوگرافر کو کال کر کے گھر پر بلا لیا۔ میں ایک ایک چیز بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں کل رات والے لڑکے کو ڈھونڈنا چاہ رہی تھی۔ وہ یقیناً پھپھو کا کوئی رشتہ دار ہی تھا جو شادی پر مدعو تھا، لیکن وہ لڑکا مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ یہی فکر مجھے کھائے جا رہی تھی۔ پھر عادل بھی رات رات پر ادم مچائے رہتا۔ کئی بار تو اس نے کینچی سے میرے بال کترنے کی کوشش کی۔ وہ خود کو بھی اکثر نقصان پہنچاتا رہتا، شیشہ توڑ کر خوش ہوتا، پھر ہاتھ پھیر کر خون دیکھ کر ڈر جاتا اور دھاڑے مار مار کر روتا رہتا۔ شادی کے 1 ماہ بعد ہی میں سو کر کانٹا بن چکی تھی۔ میں شدید سٹریس میں آ چکی تھی۔ مجھے کوئی دیکھ لیتا تو ہرگز نہ پہچانتا۔ ایک شام عادل گھر سے نہ جانے کیسے فرار ہو گیا۔ سب اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکے تھے۔ پھپھو کا رو رو کر برا حال تھا، مگر میرے اندر سکون ہی سکون اتر آیا۔ میں آرام سے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ تبھی میرے کمرے کی کھڑکی کو باہر کی طرف سے کسی نے دھکا دیا۔ میں سہم کر اٹھ گئی۔ پھر جو شخص کھڑکی سے کود کر اندر داخل ہوا، اسے دیکھ کر میرے زخم ہرے ہو گئے۔
وہ وہی لڑکا تھا جو شادی کی رات میرے کمرے میں آیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر میرے پاس آ گیا اور بولا، راہیلہ کتنی کمزور ہو گئی ہو، میں جانتا ہوں تمہارا شوہر پاگل ہے، تمہیں بہت تنگ کرتا ہے، تمہاری زندگی جہنم بن چکی ہے، جہنم سے باہر جھانکنے والی کھڑکی بنا لو، میں تمہیں خوش رکھوں گا، تمہارا پاگل شوہر تو تمہیں سٹریس کے سوا دے ہی کیا سکتا ہے۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس لڑکے کے منہ پر دے مارا، وہ ہکا بکا رہ گیا۔ میں بولی، تم نے میری زندگی تباہ کر دی، تم نے مجھ سے میری حقیقی خوشی چھین لی، میں تمہارے بارے میں سوچ کر کڑکتی رہتی ہوں۔ وہ ہنس کر بولا، مانو یا نہ مانو راہیلہ، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولی، ہاں میں مانتی ہوں مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، مگر اس محبت کی گلی کو کہیں راستہ نہیں جاتا۔ میرے پاس بیٹھ کر مجھے بڑی دیر تک سمجھاتا رہا کہ میں اس سے دوستی کر لوں، مگر میں انکار کرتی رہی اور بولی، جو چیز میرے اللہ کو ناپسند ہے وہ مجھے کیسے پسند ہو سکتی ہے۔ پھر باہر سے شوہر آنے لگا تو وہ لڑکا کھڑکی سے کود کر باہر نکل گیا۔ میں باہر نکلی تو عادل خون سے لت پت بیٹھا رو رہا تھا، پھپھو داڑیں مار مار کر رو رہی تھی۔ میں آگے بڑھ کر بولی، کیا ہوا پھپھو؟ پھپھو پھنکار کر بولی، تم اس سے کیا، میرا بیٹا جیے یا مرے، تم اپنی نیند پوری کرو جا کر۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹی، پھر بھاگتے ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زندگی بہت بوجھل ہو چکی تھی، ایسے مجھے ایک ہمدرد دوست کی ضرورت تھی، اور یہ دوست اس لڑکے کے علاوہ اور کوئی ہو نہیں سکتا تھا، مگر میں حالات سے تنگ ہو کر خود کو گناہ کی سپرد نہیں کر سکتی تھی۔ رات ہوئی تو عادل بیڈ روم میں آ گیا۔ وہ مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، ایسے جیسے کچھ کہنا چاہ رہا ہو۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ تھام کر بولی، عادل، میں نے تمہارا خیال نہیں رکھا، حالانکہ مجھے چاہیے تھا کہ میں تمہیں کمپنی دیتی، تمہارے غموں کا مداوع کرتی، لیکن جو کچھ ہو چکا میں اس کے لیے معافی مانگتی ہوں۔ اب ہم دوستی کر لیں گے اور بہت اچھے دوست بن کر رہیں گے۔ عادل مسکرا دیا اور بولا، تم بہت اچھی ہو راہیلہ۔ عادل کے انداز پر میں چونک گئی، مگر میں نے اسے روکا نہیں۔ میں چاہتی تھی کہ آج وہ کھل کر سب باتیں کہہ دے، مجھے علم تو ہو کہ اس کی دماغی حالت کیسی ہوئی۔ پھر وہ بولا، راہیلہ تم جانتی ہو کہ بچے کے لیے سب سے زیادہ اذیت ناک چیز کیا ہوتی ہے؟ ماں باپ کا جھگڑا۔ میں لندن میں پلا بڑھا تھا، میری ماں کم پڑھی لکھی تھی، ڈیڈ کو پسند نہیں تھی میری ماما، مگر ان کی شادی ہو گئی۔ ڈیڈ ماما سے اپنی محرومیاں کا بدلہ لیتے رہے، گھر میں ہر وقت مار پیٹ ہوتی رہتی۔ ماما کو علم نہیں تھا کہ ایسے حالات میں کیسے نکلا جاتا ہے۔ میری ماما لندن میں اکیلی تھی، کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا جس کے پاس جا کر وہ مدد حاصل کرتی۔ مجھے بہت ڈر لگتا تھا جب ڈیڈ ماما کو مارا کرتے۔ ایک دن انہوں نے ماما کے سر پر گلدان دے مارا، ہر طرف سرخی پھیل گئی۔ اس دن میں ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ میرے بے ہوش ہونے کی وجہ سے ڈیڈ اس قدر خوفزدہ ہو گئے کہ انہوں نے ہفتہ بھر ماما پر ہاتھ نہ اٹھایا۔ جب ڈیڈ ماما کو مارنے لگتے تو میں جان بوجھ کر بے ہوش ہو جایا کرتا۔ یوں کرتے کراتے میں نے خود کو پاگل ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ اب ڈیڈ مجھ میں اس قدر الجھ گئے کہ انہیں ماما سے لڑنا جھگڑنا ہی بھول گیا۔ اب میں خود پر آئے دن زیادہ سے زیادہ بیماری طاری کرتا رہتا اور یوں میں اپنی شناخت بھول گیا۔ راہیلہ، اس پاگل پن کے ناٹک کی وجہ سے میری تعلیم ادھوری رہ گئی، مجھ سے میرے دوست بچھڑ گئے، میں بھری دنیا میں تنہا رہ گیا۔ تمہیں پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ میری ماما نے ڈیڈ کو چیٹ کرنا شروع کر دیا۔ ماما میرے سامنے اپنے دوست کو گھر بلانے لگی۔ وہ تو یہ سمجھتی تھی کہ میں پاگل ہوں، اس لیے انہوں نے مجھ سے حیا کرنا چھوڑ دیا۔ میں یہ اتنا برداشت نہ کر سکا اور سچ میں پاگل ہونے لگا۔ فیملی میں میرے پاگل پن کا قصہ پھیل گیا۔ ماما کو نہ جانے کیوں میری شادی کا شوق چڑھ گیا۔ میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، مجھے یہ رشتہ اچھا نہیں لگتا تھا۔ شوہر ظالم ہوتا ہے اور بیوی بے وفا۔ شادی کے جب میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے یوں لگا کہ تمہیں میں صدیوں سے جانتا ہوں، تم میرے وجود کا حصہ ہو، اس سے میں تمہارے سامنے اصلی روپ میں آ گیا۔ لیکن پھر میں دوبارہ سامنے نہیں آیا اور پاگل عادل بن کر تمہیں ہر طرح سے تنگ کیا تاکہ تمہیں ٹیسٹ کر سکوں۔ میں آج پھر سے اصلی حالت میں تمہارے سامنے آیا، تمہیں دوستی کی آفر کی، مگر تم نے اس کو ٹھکرا کر اپنے کردار کی گواہی دے دی۔ راہیلہ، میں جانتا ہوں کہ بیوی کے کردار کو اس طرح ٹیسٹ کرنا غلط بات ہے، مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا تھا یہ سب کرنے کا، مگر میں جس طرح کے حالات سے گزرا ہوا ہوں میں یہ سب کرنے پر مجبور تھا، تم مجھے معاف کر دو۔ میں ہکا بکا سی عادل کی سب باتیں سن رہی تھی۔ پھر وہ اٹھا، اس نے اینکیں اتار کر سائڈ پر رکھی، اپنے چہرے سے نکلی داڑھی بھی اتار دی اور کمر سے خم ختم کر کے بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا۔ پھر باتھ روم میں جا کر اس نے اپنا منہ دھویا تو چہرے سے سانولا رنگ اتر گیا۔ اب میرے سامنے نکھرا نکھرا سا عادل کھڑا تھا، میری آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ عادل بولا، راہیلہ، میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں، میں اپنی زندگی کی شاید یوں ہی بتا دیتا، کبھی کسی پر اپنی اصلیت ظاہر نہ کرتا، مگر اب مجھے ڈر لگنے لگا تھا، اب تو مجھے چھوڑ کر نہ چلی جاؤ۔ میں روتے روتے ہنس دی، میں بولی، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں جو چاہتی تھی اللہ نے مجھے وہ عطا کر دیا۔ ہم نے ساری باتیں پھپھو کو بھی بتا دی، بس عادل نے مجھے منع کر رکھا تھا کہ تم چیٹ کرنے والی بات میری والدہ سے نہ کرنا۔ عادل جب صحیح سلامت اپنی والدہ کے پاس جا کر کھڑا ہوا تو وہ بھی دیکھتی رہ گئی۔ ہم کے بادل چھٹ گئے اور خوشیوں کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔